السلام علیکم. یہ ویڈیو اپنے ایک دوست کی وجہ سے بنا رہا ہوں. کہتے ہیں کہ اسلام کے لیے سب سے بڑی جو پرابلم ہے وہ ایتھیزم ہے. تو میں بتا دوں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کے لیے کوئی بھی چیز پرابلم نہیں ہے. اسلام میں بھی ایتھیسٹ ہو جاؤں، آپ بھی ہو جائے، ساری دنیا ہو جائے نا، اسلام کو کوئی ٹینشن نہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو قرآن پاک میں فرمایا کہ اے نبی، آپ کا کام تو بس پہنچا دینا ہے، پیغام پہنچانا. مسلمان کا کام بھی پیغام پہنچانا. آپ کی بحث کسی ایتھیسٹ سے ہو جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں اس کی گردن سے پکڑ کے اس کو مارو نیچے کہ جو میں کہہ رہا ہوں مان. اس طرح نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ بس اپنی علمی قابلیت پیش کرنی چاہیے ہر مسلم کو، ہر انسان کو. آپ اپنا جو آپ کے پاس ہے اپنا آرگومنٹ پیش کریں، وہ بھی کریں. تو ضروری ہے کہ لڑنا ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر وہ نہیں کنونس ہو رہا ہے، اس کا یہ نہیں مطلب آپ ڈپریس ہو جاؤ، ہو یار وہ ایسے وہ سے ڈال ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان کے لیے سب سے بڑی پرابلم ہم خود ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمیں آج تک کسی نے اللہ کا تعارف کروایا ہی نہیں ہے. یہ جو آج کل کی یوتھ ہے نا یار، ہمارے بڑوں نے نا میجورٹی ایسی ہے کہ جنہوں نے دنیا کی تو بڑی بڑی ٹرکس بتائی ہیں لیکن اللہ کا تعارف نہیں کسی نے کروایا. بڑی بڑی اور جو رائٹرز ہیں، بڑی بڑی شخصیت پہ، نبیوں پہ بھی بڑی بڑی اعلیٰ قسم کی کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن خدا کی عظمت پہ کتاب جو ہے نا وہ بہت کم ہی ملتی ہے. یہ مولانا وحید الدین خان صاحب کا تھا جملہ جو میں نے آپ کو سنایا. تو یہ مجھے بہت ہرٹ کرتا ہے، میں بڑا فیل کیا تھا اس کو نا. تو ایتھیزم، سوکریٹیز کا تو نام سنا ہی ہونا ہے آپ نے. سکرات گریک کا، یونان کا فلاسفر تھا. اس کی فلاسفی میں تو ہی ٹپک رہی، آپ پڑھ لیں وہ بندہ. اس کی ایک بات مجھے بہت پسند ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب آپ سوال پہ سوال کرتے جائیں گے تو ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ آپ ریالٹی پہ بھی سوال کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو عقیدہ ہی ہوتا ہے. عقیدہ بہت بڑی چیز ہے. اگر مسلمان کو ایتھیسٹ کہتے ہیں نا ثبوت دو کہاں ہے خدا، تو پھر ہم بھی کاؤنٹر کویشچن یہ کرتے کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ خدا نہیں ہے. تو یہ بات وہ بھی مانتے ہیں کہ ثبوت تمہارے پاس بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں زیادہ چانسز یہ لگتے ہیں. تو عقیدہ ہی ہوتا ہے. یہ ٹیسٹ ہے. سمجھنے کی بات یار صرف یہی ہے کہ یہ دنیا ٹیسٹ ہے، ٹھیک ہے؟ بغیر دیکھے ماننا ہے، بات اتنی ہے. جب ہم یونیورسٹی یا کالجز میں کوئی ٹیسٹ دیتے تو سارا کچھ کیا کتابیں وہاں پہ کھل جاتی ہیں کہ اوپر سے دے کے سارا کچھ لکھ لو؟ نہیں نہ ہوتا. تو ٹیسٹ ہے یہ، ہمیں بغیر دیکھے اللہ پہ ایمان لانا ہے، لیکن بغیر سمجھے نہیں. وہ قرآن پاک بار بار کہہ رہا ہے. جو لوگ یہ بہانہ بناتے ہیں نا کہ اسلام سوچنے، مذہب جو وہ سوچنے سے روکتا ہے. مذہب اسلام تو خود کہہ رہا ہے کہ سوچو سوچو سوچو. اسلام تو سورہ یاسین میں بھی اللہ تعالیٰ گلا کر رہا ہے کہ تم عقل سے کام نہیں لیتے، سوچتے نہیں، ٹھیک ہے؟ سوچنا اور بہت بڑی چیز ہے، سوچنا بہت بڑی چیز، سوچنے سے بہت کچھ ملتا ہے. یہ میرا تجربہ بھی ہے. تو ایتھیزم کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہم اپنے آپ کو صحیح کر لیں نا، ہم اپنے آپ کو مضبوط کر لیں، ایک پلر بن جائیں، تو دیکھتا ہوں کہ پھر ایتھیزم کہاں جاتا ہے پھر. وہ ساحل عدیم صاحب کی ایک بات مجھے ایک دن میں سن رہا تھا، بڑی پسند ہے. وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ ایتھیزم نہیں، مسئلہ یہ کہ مسلمان اٹریکٹیو نہیں ہے. تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اگر خود صحیح ہو جائیں نا، ہم لوگ واقعی اٹریکٹیو نہیں، کچھ بھی نہیں ہمارے پاس. میرے استاد ہیں احمد جاوید صاحب، یوٹیوب پہ میں ان کو سنتا ہوں. فلسفے پہ بہت مہارت حاصل ہوئی ہے، اور شاعری اور صوفیزم. ان کا ایک جملہ مجھے بہت پسند ہے، بہت پسند ہے. یہ میں کہتا ہوں ہمیں اپنے پہ بھی فٹ کر لینا، بلکہ ہمارے لیے ہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو ملحد ہے نا، انہوں نے خدا کو نہ مان کر بلا دیا. ہمارا اور ان کا فرق، انہوں نے فرق بیان کیا ہے. انہوں نے کہا ہمارا مسلمانوں کا اور ایتھیسٹ کا فرق یہ ہے، انہوں نے خدا کو نہ مان کر بلا دیا، اور ہم لوگوں نے خدا کو مانا ہی اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کہہ کہ خدا کو بھول جائیں. چلو کہانی ختم. ایسے ہی کیا ہوا ہے. ہماری ہر بندہ اپنی زندگی میں غور کر لے، کیا ہماری زندگی میں موت کی پلاننگ ہے؟ کیا ہم اللہ کو سوچتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں محبت دلیل مانگتی ہے. اور واصف علی واصف صاحب کا جملہ ہے، انسان کی آخری پہچان یہ ہے کہ اس کا محبوب کون ہے، ٹھیک ہے؟ تو قرآن پاک میں سیدھے چیلنج ہے کہ ور دے کریٹڈ بائی نتھنگ. کیا یہ اپنے آپ ہی پیدا ہوگی؟ یہ کہتے ہیں ہم عدم سے وجود میں، عدم سے وجود، کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، ایک دم اتنی بڑی کائنات کا نظام، سورج چاند سب کچھ ایک مدار میں تیر رہا ہے. انسان کے ایموشنز، اس کی سوچ، اس کے خیر و شر کا معاملہ، یہ ساری پلاننگ جو ہے نا وہ خود ہی ہوگی. تو قرآن پاک یہ سیدھا ہی کہہ رہا ہے کہ ورد کریٹڈ بائی نتھنگ. کیا یہ خود ہی پیدا ہو؟ یہ ایک چیلنج ہے. جو بندہ اسٹڈی کرتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، اسے پتہ ہے کہ میں نے اب بہت ساری بکس پڑھی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن قرآن ایک ایسی بک ہے جو چیلنج کے ساتھ بات کرتی ہے. ایسی بک نہیں ملتی. میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں مسلمان ہوں، مجھے تھوڑی دیر کے لیے میں ایتھیسٹ ہی سمجھو. ایمانداری سے کہتا ہوں، اوپن مائنڈ کے ساتھ. میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بات. سیرت نبوی پڑھ رہا تھا میں، الرحیق المختوم. تو ایک بات جس نے مجھے بہت ہیٹ کیا. اب نا میں سیرت نبوی بھی بڑی اوپن مائنڈ رکھ کے پڑھ رہا تھا، تاکہ اگر میرے ذہن کے
کسی اینڈ والے کونے میں بھی کوئی سوال ہے نا وہ حل ہو جائے، اس کا جواب مجھے مل جائے. تو وہاں پہ تھا کہ نبی علیہ السلام جب شروع میں دعوت دی نا نبی علیہ السلام نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو کہا، ایک بات کہی آج اس نے مجھے بڑا ہٹ کیا. آپ نے فرمایا کہ دیکھو رہنما کبھی اپنے گھر والوں سے جھوٹ نہیں بولتا. بڑی سوچنے کی بات ہے، مجھے نہیں پتا آپ نے فیل کی ہے کہ نہیں. میں اللہ کی قسم مجھے بات اتنی فیل ہوئی تھی نا، ہر بندے کی اپنی سوچ، لیکن یہ بات بڑے سوچنے کامن سینس کی بات ہے. اب اس سے بھی بڑی ایک بات بتاتا ہوں کہ جب ابو طالب کو نبی علیہ السلام انہوں نے جب کہا کہ اب بس کر دو دعوت دینا، لوگوں نے کفار نے تنگ کرنا شروع کر دی نا بہت شروع میں، لیکن انہوں نے ساری زندگی ساتھ دیا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا، میں ویسے بتا رہا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ خدا کی قسم یہ لوگ سورج کو میرے دائیں ہاتھ پر اور میرے بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں میں پھر بھی نہیں ہٹوں گا. یہ اتنی پاور یہ کیسے ایک نارمل انسان کو ہو سکتی ہے؟ سوچنے کی بات ہے. کون سا انسان ہے جو 1400 سال پہلے ایک ایسی بستی جہاں سارے مشرک ہیں اور سارے ہی جہالت میں پھنسے ہوئے ہیں اور ان کو ایک توحید کی دعوت دے کے موت کی بلا آواز دینے والی بات ہے نا، کون سا ایسا انسان ہے جو یہ رستہ اختیار کرے گا؟ بھائی سوچنے کی بات. اور رہی ایتھیزم کی بات تو یہ ایک بہت لمبا ٹاپک ہے، ٹھیک ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف ہم لوگ صحیح ہو جائیں. اور میں بار بار کہہ رہا ہوں عقیدہ ہی ہوتا ہے. اگر دونوں گروہ ثبوت کی طرف بھاگ رہے ہیں نا پھر بھاگتے ہی رہو، پھر وہ بگ بینگ کی طرح ہو جیسے کائنات پھیلتی جا رہی ہے، آپ لوگ بھی بھاگتے جاؤ کچھ بھی نہیں ملنا. ٹھیک ہے، چیلنج ہے سیدھے ٹیسٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی مگر وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. یہ ذرا غور کرو اس بات پہ کہ نگاہیں اس کو نہیں، عقل میں جو گر گیا لا انتہا کیوں کر ہوا، جو سمجھ میں آ گیا پھر وہ خدا کیوں کر ہوا. اور ایک اور شعر سن لیجیے کہ فلسفے کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، دور کو سلجھا رہا ہے سرا ملتا نہیں. اور ایتھیزم کے نام اور ہر اس مسلمان کے نام، میں تو مسلمان، خیر اس معاملے میں میری رائے نہیں، ہر اس مسلمان کے نام جو اللہ کو مان کر لا الہ الا اللہ کہہ کے بولا ہوا اللہ کو، وہ بھی ایک طرح کے ایتھیسٹ ہی ہے. فتویٰ لانا لا دو، لیکن ہے وہ بھی ایتھیسٹ ہی ہے، اسے پتہ نہیں ہے بچے کو. اب ان دونوں طرح کے جو طبقے ہیں ان کے نام یہ شعر ہے کہ تیری نگاہ میں ثابت نہیں خدا کا وجود، تیری نگاہ میں ثابت نہیں خدا کا وجود، میری نگاہ میں ثابت نہیں وجود تیرا. اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے. اچھی بکس پڑھنی چاہیے. اینٹونی فلو کی ایک بک ہے، اس نے ایک بک لکھی تھی دیر از نو گاڈ، یہاں کوئی خدا نہیں. پھر اس نے بک لکھی دیر از نو کو کاٹ کے نا ایسے ہی اس نے چھپوائی ہے، اس نے لکھا کہ دیر از اے گاڈ. اور سائنس بھی کہتے کہ دیر از سم تھنگ، ہم کہتے ہیں ڈیٹ سم تھنگ از گاڈ. آئنسٹائن نے بھی کہا کہ کائنات میں کوئی ذہن تو ہے. اسٹیفن ہاکنگ جو خدا کو نہیں مانتا لیکن یہ مانتا تھا ذہن ہے. بڑے سائنٹسٹ یہ مانتے کہ ذہن ہے. جب ذہن ہے تو مطلب ثابت ہو گیا. ذہن کا مطلب ذہن ہی ہے نا. عدم کی منزل کیسے سوچ سکتی ہے؟ میرا یہ سوال ہے، عدم کی منزل کیسے سوچ سکتی ہے؟